مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تو ہمارے پہلے جو مہمان ہیں وہ عمران شاہ صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اٹس بین اے ویری لانگ ٹائم سنس آئی بین ویٹنگ. میں نے بہت لوگوں کو سنا, آئی وڈ سے کہ 24 گھنٹے میں ویٹ کرتا رہا ہوں, کامنٹس میں بھی and all that. I know I made some bullshits and all that in the comments. I'm sorry for that. First of all, میں irrelevant چیزوں پہ بات نہیں کرتا. مطلب کسی نے فتویٰ اس پہ لگایا, اس نے اس پہ لگایا, so we don't need to be concerned about the fatwas. جو بھی فتویٰ دے رہا ہے we should not be concerned. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, اس کے علاوہ تو ہمیں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے نا کسی کی. What do you say? اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میرے محترم بھائی پہلے آپ تعارف کرا دیں اپنا. میرا نام عمران طاہر ہے. ہاں I am from Pakistan. I own 2-3 companies that I run. اور I've studied few books. Books پڑھنے سے پہلے I had obviously I belong with the Shia community. تو مجھے تھا کہ یار you know being a Shia, why do we have to go to majalis and all that. تو سمجھ نہیں آ رہے تھے, آنسرس نہیں کوئی دے پا رہا تھا. علامہ یا مولوی ہر ایک نے ایک اپنا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے جو وہی چیپ دیتے ہیں بندے کو, کہتے ہیں یار یہی ہے, اسی کے اندر سے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو آئی واز ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, آئی وڈ سے کہ سیٹسفائڈ نہیں تھا وہ. تو میں اپنے ہی سوچ میں اور اپنی ہی چیزوں میں I try to figure it out and I have figured out something and I'll try to share that. ہم بچے, دنیا اس ٹائم پوری کائنات اس ٹائم بچے ہیں, کیونکہ جب نبی نہیں ہوتا نا مطلب باپ نہیں ہے پوری کائنات کا, تو ہم سارے وہ لاوارث بچے ہیں جس کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ اے فار ایپل, اس طرح سمجھایا نہیں جا سکتا کہ اے فار الیگزینڈر. تو ان کو ہمیں بیسکس سمجھانا پڑے گا. پہلے پوری دنیا کو بیسکس پتہ ہونے چاہیے کہ ان کو پہلے کوشچن ہے کہ اللہ ہے, these are the questions I have. If you would like, I have my own questions that I can tell you. آپ جو سوال آپ نے آپ ضرور پوچھیں, لیکن ابھی تک بھی آپ امامت کو مانتے ہیں یا آپ نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا؟ نہیں میں مانتا ہوں. I do believe. مانتے ہیں آپ امامت کو, ٹھیک ہے. تو عمران شاہ سے جزاک اللہ. میں شروع میں ہی احمد بٹ سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بٹ سے کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ٹھاک. جی احمد بٹ سے پہلے میں یہ بتا دوں, یہ کل بھائی آئے تھے, انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ آپ سب کو گمراہ ہی رکھے. تو انہوں نے شروع میں ہی معذرت کر دی کہ میں اس سے اپالوجی کرتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, تو اللہ ان کو معاف کر دے. تو احمد بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو عمران صاحب ایک سیکنڈ, عمران بھائی جو ہے احمد بٹ صاحب یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے شروع میں یہ تمہید باندھی ہے کہ مجھے فتووں کی کوئی غرض نہیں, چھوڑے جنہوں نے فتوے لگائے اللہ ان کو پوچھے گا. لیکن یہ امامت کے قائل ہیں. تو عمران بھائی ہم آپ کو پورا وقت دیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ احمد بٹ صاحب کی شروع میں تھوڑی باتیں سنیں, پھر آپ جو سوال آپ نے ان سے کرنے آپ کر سکتے ہیں اور ہم سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عمران بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جی احمد بٹ صاحب. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم یہ اچھی بات ہے, اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور اسے غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ کافی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. باقی جو جملہ لکھا تھا اس پہ میں نے ہی اعتراض کیا تھا, اس لیے کہ ہدایت کی دعا ہمیں نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود اپنے لیے بھی مانگتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان رستوں پہ چلائے جو اس کا رستہ ہے, نہ کہ جس کو ہم جو ہے وہ اس کا رستہ سمجھتے ہیں. تو اس کی ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ گائیڈنس جو ہے وہ کرتا رہے. تو اچھی بات ہے, اگر انہوں نے معذرت کر لی تو جب معذرت بندہ کر لے تو بات ختم ہو گئی میرے نزدیک. باقی جو انہوں نے کہا کہ فتووں کی کوئی پرواہ, مطلب کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں, کسی کے کہنے سے کوئی بھی کافر نہیں ہوتا اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا. اگر ایک ہندو کو پوری دنیا کے مسلمان لکھ کے دے دیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر ایک مسلمان کو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ لکھ دیں کہ یہ کافر ہے تو اسے وہ کافر نہیں ہوگا. یہی کل میرا یہی کنسپٹ مائنڈ میں تھا کہ یار ہم مطلب you guys were reading the fatwas and all that کہ اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, وہ ایک الاتشی کی کتاب اور ایک اس کی کتاب. تو I was feeling کہ یار یہ relevant, we should not be concerned about that.
چھوڑیں, دفع کریں, لیٹ اٹ بی. نہیں وہ محترم میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ مسلسل ہمیں ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ کیوں شروع رکھا ہوا ہے. اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کو چھوڑ کے اب کہ جتنے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پوری امت مسلمہ کا آپ کے کفر پہ اجماعی فتویٰ ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کو یہ ثبوت کے طور پہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کافر کہا ہے تو تمہیں بھی تو ایک دوسرے نے کافر کہا ہوا ہے. تو اگر تمہارے فتوے ہمارے پہ حجت ہے تو تمہارے ہی بھائیوں کے فتوے تم پہ حجت کیوں نہیں؟ تو یہ ہم ان کو الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. ورنہ کون کافر ہے کون جہنم میں جائے گا اس کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. ہمارا جو اعتراض ہے نا وہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایز اے گورنمنٹ قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے قرآن و حدیث کی روح سے اس کو مسلمان کہلوانے کا حق حاصل ہے, وہ کوئی بھی ہو. اب مثال میں دے رہا ہوں, میں شیعت کے عقیدہ امامت کو اسلام نہیں سمجھتا, لیکن ان کو مسلمان کہلوانے کا حق میں اسے نہیں چھینتا. ہاں بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حق مجھے نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ نہیں وہ اپنے آپ کو اب مسلمان بھی نہیں کہیں گے کیونکہ میں ان کے عقیدہ امامت کو اسلام نہیں سمجھتا. آپ والی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے کہنے سے یا کسی کی بھی کہنے سے وہ ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ ول بی دی ون ہو ول ڈیسائیڈ کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف اصلاح ایک دوسرے کی بھائیوں نے سب کے 72 فرقے ہم نے بنا لیے ہیں. ہم سب کی غلطی ہے, میں ایک کی تو کاؤنٹ کر ہی نہیں رہا نا, سب کی غلطی ہے, پوری اس ٹائم کائنات کی غلطی ہے. سارے مل کے ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. ایک بندہ ایک لائن پکڑتا ہے, اس کے اندر سے ایک لائن کے اندر سے کھیلتا ہے اور 10 لائنیں نکل آتی ہیں. ہم نے سیڑھی غلط چڑھی ہوئی ہے, ہم نیچے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آخری نبی سے اس کے بعد اس کے سیکنڈ لاسٹ نبی اس کے بعد اس سے بعد ادھر سے ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح حل یہ نہیں ہونا. یہ حل ہونا ہے اللہ سے اوپر سے نیچے آئیں گے تو یہ حل ہو جائے گی. دس از اے تھیوری. ہاں تو یہ تو بظاہر اس دنیا میں ممکن نہیں ہے نا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ جو تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ قیامت والے دن میں کروں گا. یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہلے زمین پہ آ کے تو اس کا فیصلہ کر دوں. تو اس پہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں, آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہے. ٹھیک ہے, یہ حق آپ کو حاصل ہے کہ آپ جس کو آپ اسلام سمجھتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا, آپ مجھے کافر کہیں. سمجھے, میں مثال دے رہا ہوں, لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ نہیں اب تم اپنے آپ کو کافر مانو بھی کیونکہ میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں. یہ حق کسی کو نہیں ہے. اس بات پہ ہمارا اختلاف ہے دوسروں کے ساتھ. ورنہ اگر کوئی کسی کو کافر سمجھتا تو سمجھتا رہے. اصل مسئلہ شروع ہوا ہے جب حکومت پاکستان نے قانون بنا کے تو ہمارے وہ جائز حقوق جو ہمیں ایز اے مسلم حاصل ہیں, جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ دیا ہے ہمیں کہ وہ ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے, اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی ہے لوگوں کو کہ پس اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ توڑنا. تو ہم ان کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ جو ذمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ذمہ تم نے توڑا ہوا. ہم تو آج بھی ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن میں اگر مسلمان کی کوئی تعریف ہے تو وہ لکھ دو آئین پاکستان میں کہ یہ بندہ مسلمان ہے. حدیث میں مسلمان کی کوئی تعریف ہے تو وہ لکھ دو. وہ کیوں نہیں لکھتے تم؟ نہ تمہیں قرآن سے مسلمان کی تعریف ملتی ہے نہ تمہیں حدیث سے ملتی ہے, تمہیں خود تعریف جو ہے وہ گھڑنی پڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام مکمل نہیں ہوا, اس لیے کہ اسلام نے اگر مسلمان کی تعریف نہیں کی تو وہ مذہب مکمل کیسے ہوا؟ تو یہ ہے بنیادی اختلاف. آپ جیسے بے شمار لوگ آتے ہیں ہمیں ہمارے علم میں, وہ ہمارے مخاطب بھی نہیں ہوتے. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ ہمارے مخاطب نہیں ہوتے. ہمارے مخاطب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہٹ درمی کو اپنایا ہوا ہے اور اپنی ضد پہ قائم ہے کہ نہیں جی ہم نے تمہیں کافر کہنا ہے اور تم سے منوانا بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو کافر کہو. تو ہمارا جی میں اپنے ماں باپ کے دین کو فالو نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر میں ویسا کروں تو پھر وہ لوگ جو نبی آتے تھے آخری نبی لیٹ سے جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے, جو لوگ تب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین کو فالو کریں, پھر وہ بھی رائٹ پہ تھے. اگر ہم ویسا کریں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ figure it out, we should study کہ what is the best. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بس اسی کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہندو بھی یہ کر رہا ہے, وہ اپنے ماں باپ کے دین کو فالو کر رہا ہے, اس طرح تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. لیٹ اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ. میرے کوشچنز ہیں ہم ان پہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسلمان ہے, جو مومن ہے, جو انسان ہے, وہ مخلوقات ہے, وہ سب سے افضل ہے. یہ تو ہو گیا مخلوقوں میں افضل ہو گئے ہم. ٹھیک ہے, انسان کوئی بھی ہے, وہ کافر ہے, وہ مومن ہے, وہ مسلم ہے, وہ ہندو ہے, وہ سارے وہ انسان ہے. وہ جو افضل ہے, جنوں سے افضل ہے, وہ شیطانوں سے فرشتوں سے سب سے افضل ہے وہ انسان. اچھا جانوروں سے بھی افضل ہے.
اب اس کے اندر ایک اور سیکشن ہے جو کہ مسلمان کا، وہ جو مسلمان ہے وہ پوری امت سے افضل ہے، یعنی کہ باقی فرقاؤں سے افضل کہلاتے ہیں. مطلب ہمارے اوپر دو کنسیپٹ لاگو ہوتے ہیں افضل فضیلت کے نا، ایک انسان ہونے کی فضیلت، اوپر سے پھر مسلمان ہونے کی فضیلت. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے کرسچنس کے یا کافروں کے یا پوری دنیا کے جواب دینے ہیں. لیٹس سے کہ کافر آتا ہے میرے پاس، کہتا ہے یار میں نے مسلمان ہونا ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، اسے ثابت کرو. ہم نے اس کو یہ جواب دینا ہے. یا وہ کہتا ہے یار آخری نبی آخری کیوں ہے، which is a valid for them it's a valid question. ہم نے وہ ثابت کرنا ہے آخری کتاب آخری کیوں ہے. that is a valid question. اس کے بعد let's say that there are billions of questions that I have wrote. If you would allow me few moments I can read it out to جی you. تو عمران شاہ بھائی آپ نے ہمیں سوال پوچھنے آج. I will give you the answers too. If you have the answers, yes. ہاں جی مزہ ہی تب لیکن answers کے دیکھیے ہمارا آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے، کیونکہ آپ تو شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، احمد بٹ صاحب نے الحمدللہ شیعہ مذہب پہ یا فرقے پہ بہت تحقیق کی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی پہ بات ہو تاکہ عوام کو فائدہ بھی ہو. ہمارے پاس شیعوں کے لیے 12 سوال ہیں، تو وہ اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے آگے پیش کرتے آپ ان کا جواب دے دیں. نہیں میں نہیں دے سکتا. سن لیں اس کی بات. 12 کوشچن سیوں کے میں آنسرز نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ میں فرقوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. انسان کے 12 سوال مجھ سے پوچھیں میں اس کے جواب دوں گا. کسی بھی کائنات کے انسان کی، مثال کے طور پہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اللہ کو انسان کو تخلیق کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کا جواب میں دوں گا آپ کو. انسان کے سوال پوچھے، فرقے کے میں نہیں دے سکتا تھا. ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ کا موضوع جو ہے وہ بالکل اس وقت ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. جو اس وقت رضی صاحب نے جس موضوع پہ یہ پروگرام کھولا ہوا ہے یا کر رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کا موضوع ہے اس پہ بھی کسی دن ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی مشترک چیزیں ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی جب بلایا تو ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. تو بے شمار چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں. لازمی نہیں کہ ہر دفعہ اختلافات کی بات کیجیے، لیکن آج رضی صاحب نے جو کھولا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ آپ جو موضوع سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے کسی دن. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے جب حکم کیا نا فرشتوں کو، اور جنوں میں صرف ایک ہی تھا، شیطان تھا وہاں پہ اویلیبل اس ٹائم، حکم کیا کہ چلو سجدہ کرو، تو اس نے سجدے سے انکار تو کر دیا. اتنا ہمیں سب نے بتایا پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ سیم ہے، ایسی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور شیطان کی ایک کنورسیشن ہوئی ہے، ایک لانگ کنورسیشن. وہ اگر وہ پتہ چل گئی نا کسی کو، پوری کائنات ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ مجھے پتا ہے وہ کنورسیشن بیچ میں کیا ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر اس ٹائم کسی کو ڈائریکٹلی مدد نہیں کرتا. مطلب جیسے کہ مجھے 5000 چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تو مشکل نہیں ہے نا، میں پاکٹ میں 8 ڈالوں تو 5000 نکل آئے. جی عمران بھائی تو آج یہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارے اور مہمان آگے ہیں، پھر ہم ان کی طرف آتے ہیں. آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید بات ہوگی، لیکن آپ یہ بھی کیا کریں کہ آپ کی جو شیعہ علماء، کیونکہ آپ نے کہا آپ امامت پہ یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو بھی اس سٹریم میں بھیجیں جو کہ شیعہ مذہب کے بارے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے متعلق بھی سوالات ہیں. اس کا مسئلہ پھر یہی رہے گا، پھر وہ فرقہ واریت رہے گی، پھر وہی کوشچنز، پھر وہی آنسرز. آئی آلویز وانٹ ٹو پلے ایز اے ہیومن. ایک انسان کے طور پہ مجھے اچھا لگے گا جواب دیتے ہوئے. ایک انسان کے کوئی بھی سوالوں کے جواب میں دے سکتا ہوں، کسی فرقے کے جواب میں نہیں دے سکتا. ہاں تو اب ان کو نہ جو دے سکتے ہیں جواب شیعوں کے متعلق نا، کیونکہ آپ کے نزدیک جو بندہ امامت نہیں مانے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ختم، آپ کا نہیں ہے عقیدہ کیا مطلب؟ کین یو ریپیٹ اٹ اگین؟ اگر میں کہوں امامت کا عقیدہ غلط ہے تو پھر کیا میں ختم نبوت پہ ایمان لاتا ہوں یا نہیں؟ نہیں، میں اس طرح آنسر دیتا ہوتا ہوں، میں یس اور نو ڈائریکٹ نہیں کہتا ہوتا. there is a possibility. For that we need to talk for 8 hours. 8 گھنٹے کی ڈیبیٹ. اب مطلب ڈیبیٹ نہیں ہے، ایک سٹوری ہے، پوری کائنات کی سٹوری کا حل ایک سٹوری کے اندر. یہ پزل ہے، پزل کو سالو کرنے کے لیے 8 گھنٹے درکار ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار 2 + 2 کتنے ہیں تو میں بولوں 4. اس کے لیے مجھے پروو کرنا پڑے گا کہ ایک شروع کیسے ہوا، ایک کے بعد ایک دوسرا کیسے بنتا ہے. For that I cannot give you an answer. لیکن yes or آپ no. یہ بتاتے ہیں امامت سچا عقیدہ آپ کے نزدیک؟ As far as I've thought so far, I can be wrong. For now I would say yes. اچھا
صحیح ہے چل ٹھیک ہے رضی صاحب، جیسا کہ میں ہاں نے کہا ہے کہ ان کا موضوع جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، تو انشاءاللہ کسی دن ہم ان کو اس موضوع پہ ان سے بات کر لیں گے. تو فی الحال آپ کے جو دوسرے انشاءاللہ مہمان ہیں ٹھیک ان ہے کو لے لیں، میں تھوڑی دیر پانی لے آؤں جب ٹھیک تک آپ بات کریں. ٹھیک ہے جزاک اللہ عمران بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ اگلی بار بات ہوتی ہے السلام علیکم